ایک جنگل میں رانو چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ وہ اس میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس سے کچھ ہی دوری پر چیونٹیاں اپنے بلوں میں رہتی تھیں اور اس کے پاس ہی تالاب میں مچھلیاں رہتی تھیں۔ سبھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ تبھی ایک دن جب رانو چڑیا اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے کے لیے گئی اور وہ جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بچے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے بچوں، تم لوگ باہر کیوں بیٹھے ہو؟ ماں اوپر کوئی بڑی ٹانگوں والا پکشی آیا ہے۔ اس نے ہمیں گھر سے باہر نکال دیا ہے اور وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم واپس آئے تو وہ ہمیں جان سے مار دے گا۔ ماں ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، تم پریشان مت ہو، میں ابھی دیکھتی ہوں۔ یہ تو بگولا ہے۔ بگولے بھیا، یہ گھونسلہ میرا ہے، آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ چلی جاؤ یہاں سے، یہ گھونسلہ میرا ہے اور میں یہیں رہوں گا۔ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، میں اپنا بدلہ لے کر رہوں گی۔ جاؤ، کیا کر لو گی تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور ایک دوسرے پیڑ پر اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ بگولے کی وجہ سے سبھی بہت پریشان تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا اور مچھلیوں کا ناشتہ کرتا اور اس کے بعد وہ چیونٹیوں کے بلوں کی طرف چلا جاتا۔ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کو وہ جان بوجھ کر اپنے پاؤں تلے دیتا اور ان کی بلوں کو بھی گرانے کی کوشش کرتا۔ چیونٹیوں کی رانی نے پریشان ہو کر اس دن سب کو اکٹھا کیا اور ایک پلان بنایا۔ اگلے دن ہی ساری چیونٹیاں بگولے کے گھونسلے میں جا پہنچی۔ جب وہ سویا ہوا تھا، انہوں نے اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ تبھی بگولا اٹھا اور اپنے پنکھ جاڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہ تو پھر بچ گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی وہ چیونٹیوں کے گھونسلے کی طرف آیا۔ تم کیا سمجھی؟ تم ننھی سی جان مجھے ختم کر لو گی؟ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے غصے میں آ کر ان کے سارے بلوں کو توڑ ڈالا۔ واہ، سواد آ گیا۔ بیچاری چیونٹیاں! ہمیں اس بگولے کے خلاف کوئی نہ کوئی سخت قدم اٹھانا ہوگا۔ ہم اس کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ضرور مچھلیوں سے بات کرنا ہوگی، شاید ہم مل کر کوئی حل نکال لیں۔ رانو چڑیا اوپر بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اس بگولے نے مجھے بھی بہت پریشان کیا تھا۔ اس نے مجھے میرے گھر سے نکالا تھا، مجھے بھی اس سے بدلہ لینا ہے۔ وہ بھی چیونٹیوں کے ساتھ تالاب کی طرف چل پڑی۔ انہوں نے رانی مچھلی کو اپنی ساری بات بتائی۔ بگولا بہت ہوشیار ہے، ہمیں اس کے طریقے سے ہی چلنا ہوگا۔ میرے خیال سے ہمیں کیکڑے کی مدد لینی چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو بگولے کو اپنے ڈنک سے مار سکتا ہے۔ رانی مچھلی نے کیکڑے کو بلایا اور اسے ساری بات بتائی۔ ٹھیک ہے رانی صاحبہ۔ اس سے اگلے دن ہی کیکڑا بگولے کے آنے سے پہلے ہی وہاں پر موجود تھا۔ بگولا اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ کیا بات ہے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ہمارے راجا نے بتایا ہے کہ اس سال بارشیں بہت کم ہوں گی اور ہمارا تالاب بہت چھوٹا ہے، اس کا پانی سوکھ جائے گا اور ہم سب مر جائیں گے۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ کیسی مدد؟ مجھے نیا اور بڑا تالاب دیکھنے کے لیے جانا ہوگا، لیکن میرے پنکھ نہیں ہیں، میں اڑ نہیں سکتا۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ تم مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر لے جانا اور میں نیا تالاب دیکھ آؤں گا۔
اس کے بعد میری دوست مچھلیوں کو بھی ایک ایک کر کے اس تالاب میں چھوڑ آنا۔ بگولے نے سوچا، اگر میں اس کو ساتھ لے جاؤں تو میں ساری مچھلیوں کو بہت آرام سے کھا سکتا ہوں۔ میں جب ان کو لے کر جاؤں گا تو میں انہیں راستے میں ہی کھا جاؤں گا، اور اس طرح مجھے مچھلیاں پکڑنی بھی نہیں پڑیں گی اور میرا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ کس سوچ میں پڑ گئے دوست؟ کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ ٹھیک ہے، ویسے میں کسی کی مدد نہیں کرتا، لیکن تم بھلے لگے ہو اس لیے میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی چلو میرے ساتھ۔ کیکڑا بگولے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور کچھ ہی دور جا کر اس نے اس کی گردن دبوچ لی۔ بگولا اپنے حواس کھو گیا اور نیچے آ گرا۔ تبھی پہلے سے موجود نیچے چیونٹیوں نے اسے کاٹنا شروع کر دیا اور چڑیا نے اپنی چونچ سے مارنا شروع کر دیا۔ بہت بہت دھنیہ واد دوست۔ اور کچھ ہی دیر میں ظالم بگولا دم توڑ گیا۔ اس طرح ان سب نے مل کر ظالم بگولے کو ختم کر ڈالا۔ اس کے بعد چڑیا واپس اپنے گھونسلے میں چلی گئی اور چیونٹیوں نے اپنے لیے نئی بنیں بنا لیں اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔